کہ یہ جو جہاز کی کہانی چل رہی ہے وہ کہانی اصل میں ہے کیا؟ گلف اسٹیمر 500. اب ذرا یہ کہانی سن لیں اور میں آپ کو وداؤٹ اینی پریجڈس کہہ رہا ہوں، وداؤٹ اینی بائسڈ اوپینین کہہ رہا ہوں. مجھے آپ بتائیں کہ یہ جو گلف اسٹریم 500 GS جو خریدا گیا ہے، یہ پہلے تو بتائیں کس ہیڈ سے خریدا گیا ہے؟ یہ سب سے پہلا سوال یہ آپ کے ممبرز کرتے ہیں جو پنجاب اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے 12.5 کروڑ عوام پنجاب کی آپ سے سوال کرتی ہے کہ یہ کس ہیڈ سے خریدا گیا؟ معین ریاض قریشی صاحب پلیز. صرف 2 منٹ چاہیے تھے آپ کے. جی معین بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سر میں اس ہاؤس کی توجہ چاہوں گا on a very pressing and very urgent matter. Sir, ex-Prime Minister of this great country, Imran Ahmad Khan Niazi Sahab, who brought the fame and name to this country, اور اس کی وجہ سے پاکستان کا نام پوری دنیا میں اجاگر ہوا. اس نے پاکستان کو کرکٹ کا ورلڈ کپ لا کر دیا. سر آئی ایم ٹاکنگ ٹو سر آئی ایم ایڈریسنگ دا اسپیکر. جی نو کراس ٹاک. ویری اسٹرکٹلی سر. نو کراس ٹاک. جی سر دا تھنگ از دیٹ کہ پوری عوام نے، پوری قوم نے اس کے اوپر اعتماد کیا اور اس کو اپنی جمع پونجی دی، جس سے اس نے پاکستان کا سب سے پہلا کینسر ہاسپٹل بنایا. اور وہ کینسر ہاسپٹل کہ جس کا ٹریٹمنٹ آپ چاہے امریکہ چلے جائیں وہیں کا وہیں ٹریٹمنٹ ہے، آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں the kind of a ٹریٹمنٹ جو یہاں پر آفر ہوتا ہے وہ باہر ہوتا ہے. عمران احمد خان نیازی آج وہ شخص جس نے اس ملک اور قوم کا نام پوری دنیا میں روشن کیا، آج وہ شخص جس نے امت مسلمہ کو ایک پہچان دی سچے مسلمان ہونے کی، آج وہ شخص کہ جس کے کینسر ہاسپٹل سے ہزاروں لاکھوں کیا کروڑوں لوگ اس سے صحتیاب ہو رہے ہیں، آج وہ عمران احمد خان نیازی جس نے 10 لاکھ روپے ہر ہیلتھ کارڈ کے تھرو عام پبلک کو دیے، آج ہی از بینگ ڈینائڈ بائی دا میڈیکل فیسلٹیز. As per the jail book, as per the constitution, every prisoner has the right for a proper medical treatment. اور وہ مانگ کیا رہے ہیں ہم سے؟ ہم گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ ہم گورنمنٹ سے صرف یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ عمران احمد خان نیازی کا علاج اس کے تجویز اس کے نامینیٹڈ ڈاکٹر سے کروائیں ان دا پریزنس آف دا فیملی. مجھے آپ بتائیں یہ کون سی اتنی بڑی ڈیمانڈ ہے؟ یا خدا نہ خواستہ کون سا آسمان گر جائے گا کہ جب ان کے ٹریٹمنٹ شفا انٹرنیشنل جہاں وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے ڈاکٹرز موجود ہوں، وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی فیملی میں سے ایک موجود ہو. اپنے آپ کو ہم اس شوز میں رکھ کے دیکھیں کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اور جب تک وہ اپنی تسلی کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا وہ بیچارہ ایک اگنی سے گزرتا رہتا ہے. ہم بغیر وجہ کے یہ اس گورنمنٹ نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ نان ایشو کو ہم نے ایشو بنانا ہی بنانا ہے. ہم ایک بغیر وجہ کے ایشو کو ایشو بنا رہے ہیں اور کنفیوژن اور کیوس کے اندر ہم لوگ اس پورے کے پورے سسٹم کو لپیٹ رہے ہیں. جہاں پر بات ہوگی کنفیوژن کی، آج تک کنفیوژن ہے. آج تک پنجاب گورنمنٹ نہیں کلیریفائی کر سکی، یا کم از کم اس ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے اپنے ممبرز کو تو کلیریفائی کریں کہ یہ جو جہاز کی کہانی چل رہی ہے وہ کہانی اصل میں ہے کیا؟ گلف اسٹیمر 500. اب ذرا یہ کہانی سن لیں اور میں آپ کو وداؤٹ اینی پریجڈس کہہ رہا ہوں،
وداؤٹ اینی بائسڈ اوپینین کہہ رہا ہوں، مجھے آپ بتائیں کہ یہ جو گلف سٹریم 500 جی ایس جو خریدا گیا ہے، یہ پہلے تو بتائیں کس ہیڈ سے خریدا گیا ہے؟ یہ سب سے پہلا سوال یہ آپ کے ممبرز کرتے ہیں جو پنجاب اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے 12.5 کروڑ عوام پنجاب کی آپ سے سوال کرتی ہے کہ یہ کس ہیڈ سے خریدا گیا؟ کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ پنجاب ایئر بن رہی ہے اس کے لیے خریدا گیا۔ اگر پنجاب ایئر بن رہی ہے اس کا چارٹر کدھر ہے؟ اس کی سول ایوییشن اتھارٹی کے اندر اس کی رجسٹریشن کدھر ہے؟ اور اگر یہ سی ایم صاحبہ کے لیے خریدا گیا تو آپ بتائیں، آپ بتائیے گا یہ کہاں کا اصول ہے کہ یہ جو جیٹ لائنر ہے یہ وہ جیٹ لائنر ہے جو ٹرانس اٹلانٹک فلائٹس کے لیے ہوتا ہے۔ سی ایم آف اے پروونس ڈز ناٹ نیڈ اے ٹرانس اٹلانٹک فلائٹ۔ اگر یہ لیا گیا ہے تو یہ کس بنیاد پہ لیا گیا ہے؟ کوئی لگژری کی، کوئی عیاشی کی کوئی لمٹ ہوتی ہے۔ وہ ملک جس کی اکانومی کو آپ لوگوں نے تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا، وہ ملک، وہ اس کا صوبہ پروونس پنجاب جس کے اندر مور دین 50% جو ہے وہ زراعت سے منسلک ہے، زراعت تباہ ہو چکی ہے، انڈسٹری بند ہو چکی ہے، ان امپلائمنٹ جو ہے آسمان کے اوپر ہے، انفلیشن آسمان کے اوپر ہے، اور جو سب سے خطرناک، جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو سب سے خطرناک جو ابھی دیا ہے اپنا، انہوں نے ڈیٹا دیا ہے اور تجزیہ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ غریب اور امیر کی جو پیرٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس سے جو معاشرے کا توازن خراب ہوگا، اس سے جو معاشرے کے اندر تعصب پھیلے گا، ایک کروزر V8 کے اوپر اپنا ایک فیملی جا رہی ہے، اس کا بچہ جو ہے وہ آدھا برگر کھا کر جب باہر پھینکے گا تو وہ شخص جو باہر بیٹھا ہوا ہے جس کے بچوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ یہ نفرتیں آپ لوگ بو رہے ہیں، یہ نفرتیں، تفرقہ آپ لوگ ڈال رہے ہیں صوبہ پنجاب کی عوام کے اندر، یہ احساس محرومی آپ لوگ بو رہے ہیں۔ ہمارا سمپل سوال ہے، پوری عوام کا سوال ہے، 12.5 کروڑ پنجاب کے ممبرز عوام کا سوال ہے، ہمارے ایم پی ایس کا سوال ہے کہ اپنی پوزیشن کلیریفائی کریں۔ منسٹر فائنانس ہیز ٹو گیو اے اسٹیٹمنٹ کہ جہاز لیا گیا کس اپنا ہیڈ سے لیا گیا، کس پرپز کے لیے لیا گیا۔ آخر میں اسپیکر صاحب، میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے اور میں حقیقت معنوں میں اب بڑے افسوس کے ساتھ، بڑی ندامت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ آج سے کچھ دن پہلے ہمارے 9 سٹنگ ایم پی ایز کے اوپر FIR کاٹی گئی۔ اس کے اندر سے 4 ایم پی ایز حسن ملک صاحب سرگودا سے، سردار طیاب راشد سندھو صاحب شیخوپورہ سے، سردار سرفراز ڈوگر صاحب شیخوپورہ سے، اور سید رفت شاہ صاحب ہمارے جیلم سے، اور ہمارے MNA شفقت عباس صاحب سرگودا سے، اور ایکس MNA عمر ملک صاحب کو اسلام آباد کی سڑک سے گرفتار کیا گیا۔ کیا یہ اس ایوان کی تذلیل نہیں کہ جہاں پر رول آف تھمب ہے کہ کسی کو بھی وداؤٹ دا پرمیشن آف دا اسپیکر آپ گرفتار نہیں کر سکتے، آپ لوگوں نے وہاں پر انسٹیٹیوشن، اپنا کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑا دی، ان بندوں کو نہ صرف گرفتار کیا گیا، میں اس کا وٹنس ہوں کہ طیاب راشد سندھو اور سردار سرفراز ڈوگر، خدا کی قسم، جو دشمن کے ساتھ بھی سلوک نہیں ہوتا، جو دہشت گرد کے ساتھ بھی سلوک نہیں ہوتا، یہ 8 سے 10 گھنٹے پریزن وین کے اندر بیچارے بیٹھے رہے، اور یہ ہمیں فون کرتے تھے، ہم اسپیکر صاحب کے نوٹس میں لے کر آتے تھے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد آگے چلیں، اسی FIR کے اندر ہمارے فیصل آباد سے 4 ایم پی ایس کو نامینیٹ کیا گیا، حسن نیازی صاحب، رائے احسن صاحب، اسد زمان چیمہ صاحب، اکرم چودھری صاحب اور عمیر وسیع ظفر صاحب۔ اب یہ 5 کا تعلق فیصل آباد یا ان کے سبب سے ہے، 5 میں سے 4 کا تعلق فیصل آباد سے ہے، 1 کا تعلق توبہ ٹیک سنگھ سے ہے۔ اب ذرا اس کی سٹوری بھی سن لیں۔ اکرم چودھری صاحب
جس حلقے سے الیکٹڈ ایم پی ہیں، عوام کے ووٹ لے کر آئے ہیں، باوجود اس فسطائیت کے ان کے ساتھ رائے احسن، اس کے ساتھ عمیر وسیع ظفر صاحب، اسد زمان چیمہ